محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ بیان حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعد نماز فجر بننے والی مسجد میں 19 ربیع الاول 1384 ہجری کو بیان فرمایا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے انسانوں کو شکلوں کے اعتبار سے تو مختلف بنایا ہے، لیکن اندر کے اعتبار سے جو روح ڈالی ہے وہ سارے انسانوں میں ایک ہی قسم کی ڈالی ہے کہ جسم تو سب کے مختلف ہیں لیکن روح سب کی ایک قسم کی ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح شکل کائناتی مختلف ہے کہ کسی کے پاس کار کی شکل ہے اور کسی کے پاس گدھے کی شکل ہے، کوئی لنگڑا ہے تو کسی کی کمر جھکی ہوئی ہے، کوئی حسین ہے تو کوئی بدصورت ہے۔ تو دنیا بھر میں شکلوں اور صورتوں کو اللہ جل شانہ نے مختلف بنایا ہے کہ سارے انسان ایک جیسے مکانوں میں نہیں رہتے، سارے انسان ایک جیسے کپڑے نہیں پہنتے، سارے انسان ایک جیسا کھانا نہیں کھاتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو مختلف شکلیں بنائی، لیکن ان شکلوں کو کامیابی اور ناکامی کی بنیاد قرار نہیں دیا ہے، لیکن روح جو سب میں مشترک ہے، اللہ جل شانہ نے کامیابی اور ناکامی اس پر قرار دیا ہے کہ سب کی روح میں نور تھا، خوشبو تھی، اس کے اندر، اس روح کے اندر وہ سارے کمالات تھے جو خدا بند قدوس کی اپنی ذات کے کمالات ہیں۔ انہی کمالات میں یہ روح ڈبو کر بھیجی گئی تھی۔ اس میں نور علم، قوت، یہ سب موجود تھے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی روح پر محنت کرو۔ ہر لائن میں ترقی کے لیے بڑے لمبے چوڑے میدان ہیں۔ یہ روح اپنے ساتھ تھوڑی سی قوت لائی ہے، پر اب قوت لینے کا بڑا لمبا چوڑا میدان ہے۔ جو انسان اس کی طلب اور محنت کرے گا، اللہ اسے ضرور دیں گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا بھر کے سارے عالم تمہارے سامنے جھک جائیں تو اپنی روح کو سامنے رکھ کر محنت کرو۔ جو اپنی روح کے بنانے پر محنت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اپنی روح پر محنت نہیں کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ جو روح محنت نہیں کر رہا ہے وہ سونے کی تشتری میں یعنی سونے کی پلیٹ میں پاخانہ کر رہا ہے، اور جو اپنی روح پر محنت کر رہا ہے وہ گدڑیوں میں لال بن رہا ہے۔ انسان کی جس مایا کے لٹنے پر بلائیں آتی ہیں اور ان بلاؤں کو پھر کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اللہ جل شانہ اگر روح بنانے پر کرم فرما دے اور ہماری روح بن جائے تو چاہے جھوپڑیوں میں ہم رہیں، انتہائی خوش و خرم ہوں گے۔ یہ انسان دو جنسوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک جنس اس کے اندر روح کی ہے اور ایک جنس یہ اس کا جسم ہے۔ یہ جسم شکلوں کے راستے بڑے لمبے چوڑے نظام کے ساتھ دنیا میں لایا گیا ہے، پر یہ چھوٹا سا جسم ماں کے پیٹ میں جب تیار پڑا ہوتا ہے تو روح کے بغیر اس کی گاڑی رکی رہتی ہے کہ جب تک کہ اس کے اندر روح نہیں آتی، ہاں اس کی گاڑی رکی رہتی ہے۔ اللہ کے حکم پر ہی اس جسم میں روح ڈالی جاتی ہے، ورنہ یہ جسم اسقاط ہو جاتا ہے۔ اس روح کو بھیجنے والے اللہ، لانے والا فرشتہ اور آنے والی روح۔ اس لیے جسم الگ جنس ہے اور روح الگ جنس ہے۔ انسانوں پر جو بھی حال اللہ کی طرف سے آئے گا وہ اس کی روح پر آئے گا اور ظاہر اس کے جسم پر ہوگا۔
جسم کے اپنے تقاضوں کا نام نفس ہے، جسم کے اپنے تقاضوں کا نام، اپنی ضروریات کے پورا ہونے کا نام، اس کا نام نفس ہے کہ حالات کے آنے پر روح قدرت کی طرف متوجہ کرے گی، کیونکہ یہ قدرت کے راستے سے آئی ہے، اور جسم شکلوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نفس یہ چاہے گا کہ یہ انسان شکلوں کی طرف مائل ہو، کیونکہ یہ جسم خود شکلوں سے نکل کر آیا ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی شکلوں کی طرف یہ مادہ جسم کو اس طرح کھینچتا ہے جس طرح مقناطیس یعنی چمبک لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جسم بیچارہ کوئی چیز نہیں ہے اگر اس کے اندر روح نہ ہو۔ یہ جسم نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ اٹھنے بیٹھنے کا، بس اللہ کے غیر کی طرف متوجہ کرنا ہی یہ جسم کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو مال کی طرف، چیزوں کی طرف، سونے چاندی کی طرف، سواری اور محلوں کی طرف یہ متوجہ کرتا ہے، یہ مائل کرتا ہے۔ اسی مادے پر قدم بڑھانے سے جب انسان اس مادے پر، اس تقاضے پر جب اپنے جسم کو چلاتا ہے اور بڑھاتا ہے تو اس کی روح بگڑتی ہے۔ جتنا یہ اپنے جسم کے کھینچنے پر شکلوں سے امید کرے گا اتنا ہی اس کی روح بگڑتی چلی جائے گی۔ یہ جسم ہے ہی وہ مادہ جسے اللہ نے غیر سے غیر کی طرف کہنے سننے کے لیے ہی ابھارا ہے، اور اسی میں انسان کا امتحان ہے کہ یہ کبھی اللہ کی طرف نہیں کھینچے گا۔ لیکن فرشتوں میں یہ مادہ نہیں ہے، تو فرشتوں کے لیے جنت بھی نہیں ہے۔ نفس کو دبا اور یہ تحقیق کر کہ خدا کا اس وقت کیا حکم ہے۔ نفس تو وہ مادہ ہے جس پر انسان اگر پڑ جائے تو اس کی روح اتنی خراب ہو جاتی ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر روح کی بدبو کو ظاہر کر دیا جائے تو دماغ پھٹ جائے اور سارے لوگ مر جائیں، یا اگر روح کی سیاہی ظاہر کر دی جائے تو سورج بھی سیاہ پڑ جائے۔ اب فرشتہ آ کر جسم میں روح ڈال گیا، یہ روح اس کا سر و گلا کاٹنے سے بھی نہ نکلے گی، بلکہ اللہ رب العالمین جب روح نکالنے کے لیے فرشتے کو بھیجیں گے تبھی جسم سے روح نکلے گی۔ آپ کو آگ یا بارود میں دبا دیا جائے تو وہ فرشتہ نہیں آئے گا، روح نہیں نکلے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک محکمے سے فرشتہ روح کو جسم میں ڈال کر جاتا ہے اور دوسرے محکمے کا فرشتہ وقت پورا ہونے پر اس کو جسم سے نکال لے جاتا ہے۔ جتنی ترتیب جسمانی ہے اس ساری ترتیب کو خدا نے بدلنی ہے، یہ استقراری نہیں ہے۔ قیامت کے دن یہ قد، یہ شکل، یہ حسن نہیں ہوگا، بلکہ یہ قد آدم علیہ السلام والا اور شکل عیسیٰ علیہ السلام والی اور حسن یوسف علیہ السلام والا ہوگا، یا ایسی بدنما، بد ہیبت صورت، خوفناک اور خطرناک صورت کی جائے گی کہ اگر اس کی ماں کو بھی دکھایا جائے تو بیٹا کہے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ روح بن گئی تو بہتر ترتیب میں پہنچا دیا جائے گا، وہ بہتر ترتیب اس کا نام جنت ہے، اور اگر روح بگڑ گئی تو وہ بد ترتیب میں پہنچا دیا جائے گا جس کا نام جہنم ہے۔ جو با اعتبار روح کے بن گئے، اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان کے آگے ایسوں کو جھکائیں گے جو با اعتبار روح کے بگڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ ترتیب عالم کو بھی بدلتے رہتے ہیں کہ ہندوستان، یورپ، ایشیا، ان کی جو بھی ترتیب ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدلتے رہتے ہیں، چاہے جسمانی ترتیب دفتر کی ہو، چاہے جسمانی ترتیب سیاست کی ہو، چاہے جسمانی ترتیب زراعت کی ہو، ترتیب جسمانی کو بدلنا ہے۔ اب تو یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ ترتیب جسمانی کی تبدیلی شروع ہو گئی ہے۔ آج دنیا میں
کوئی نظام ایسا نہیں ہے جس کو آپ یوں کہیں کہ یہ یوں ہی چلتا رہے گا، کہ کبھی حکومت بدلی، کبھی لیلوں کا وقت بدلا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ یہ سب دکھلاتے رہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ترتیب جسمانی کو بدلیں گے، یہ اللہ نے طے کر لیا ہے۔ جو انسان اس روح کے بنانے کو ضروری قرار دے کہ چاہے اسے زمین پر لیٹ کر زندگی گزارنی پڑے، ہاں، پر یہ اپنی روح کو ایسا پاکیزہ بنا لے جیسی پاکیزہ بنانے پر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں، تو اللہ پاک اس کائنات کی ترتیب کو بدلیں گے۔ لیکن یقین کی خرابی اور عمل کی خرابی، یہ دو چیزیں ہیں جو روح کو سیاہ اور بدبودار کرتی ہیں۔ یقین اور عمل کی درستگی روح کو خوشبودار اور نورانی کرتی ہے۔ تمہارے یقین کا اور عمل کا روح کے بننے والی شکل پر آنا، بس اس پر خدا پہلے اس دنیا کی ترتیب بدلیں گے تاکہ لوگ خدا کو مان جائیں۔ میرے دوستو اور بزرگو، جسم وہ جنس ہے جو کسی طرح بھی روح میں نہیں گھس سکتا۔ جیسے تار کرنٹ میں گھستا ہے، کرنٹ کے اندر تار نہیں گھس سکتا، اسی طرح روح میں کوئی چیز یا کوئی شکل نہیں گھس سکتی۔ دوائیں روح میں نہیں گھسیں گی، جسم میں پھیل جائیں گی۔ جو روح سے چلتا ہے وہ روح پر اثر ڈالتا ہے۔ تمہارا چلنا روح سے چلا ہے اور جسم سے ظاہر ہوا ہے۔ عمل کی تحریک روح سے چلتی ہے اور عمل جسم سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ہمارے عمل روح کی لاش کے ہیں تو روح بگڑ جائے گی کہ پیسے تو تکیہ میں اور بخل باہر، تو بس روح میں سیاہی پہنچ گئی۔ اگر قرآن کو سامنے رکھ کر تقسیم کر دیا تو روح میں نور آ جاتا ہے۔ اس روح کے بننے اور بگڑنے کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ یہ روح کیسے بنے اور بگڑے گی؟ اس کے لیے اللہ جل شانہ نے قرآن عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک روح کی لائن ہے۔ تردید کرنے کے واسطے قرآن پاک میں عمل بتلائے ہیں کہ قارون نے مال کو سامنے رکھ کر اپنے کو استعمال کیا تو کس طرح زمین میں دھس گیا۔ قرآن کے اندر ان کی خبریں کہ جو لوگ جسم کی ترتیب پر عملوں کو کرتے ہیں، ایسوں کی تخریب دکھائی جا رہی ہے، اور قرآن کے اندر ان کی بھی خبر ہے کہ جو لوگ روح کی ترتیب پر عملوں کو کرتے ہیں، ایسوں کی تعمیر دکھلائی جا رہی ہے۔ روح کی ترتیب قرآن نے پیش کی ہے۔ تجارت کا، زراعت کا وہ طریقہ جس سے روح بنے، اس میں جسم کو سامنے نہیں رکھا گیا ہے۔ روح انسانی کا خوشبودار بننا باعتبار آمد اول کے اگر یہ انگلی کے برابر کمالات لایا ہے تو مرنے کے وقت عرش الہی تک کمالات پہنچ رہے ہوں۔ جسم کے بننے بگڑنے کے واسطے انسان عمل خود دیکھتا ہے کہ یہ عمل کروں گا تو کھیتی ہو جائے گی، اور یہ عمل کروں گا تو تجارت ہو جائے گی، اور یہ عمل کروں گا تو حکومت ہو جائے گی، اور یہ عمل کروں گا تو وزارت ہو جائے گی۔ جسم کے اعتبار سے چیزیں دیکھنے کے لیے اللہ نے سورج کی روشنی رکھی ہے۔ جہاں جہاں تک یہ روشنی چلتی رہے گی جسم نظر آئیں گے۔ اور ایک ہے عمل دکھانے کے واسطے روشنی، پر اس روشنی میں ہمیں روح دکھائی نہیں دیتی۔ یورپ، امریکہ اور ایشیا کے سورما بھی اس روح کو دیکھنے سے عاجز ہیں کہ وہ روح کو دیکھیں کہ روح کیا چیز ہے۔ جہاں ساری انسانیت عاجز ہے، نبی کا پہلا انکشاف وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بعد میں ملی۔ پہلے جبریل نے اپنے آپ کو سامنے کر کے دکھلا دیا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ اب روح غائب اور روح کی لائن کے فرشتے غائب۔ ارے گدھوں، آج احمقوں، جھوٹوں، بدماشوں اور ظالموں کے کہنے پر ہم سب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ امریکہ اور روس ہے، حالانکہ میں وہاں نہیں گیا ہوں۔
تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کو کیوں نہ مانوں؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں وہ ویسا ہی ہے۔ کتنے ظلم کیے ہوں گے، خون چوسے ہوں گے، جنا کیے ہوں گے، عصمتیں لوٹی ہوں گی۔ جب ایسے لوگوں کے کہنے کے باوجود ہم امریکہ اور روس کو ہم مان رہے ہیں اور اسے مانا جا سکتا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کو کیوں نہیں مانا جا سکتا کہ یہ کائناتی نظام فرشتوں کے غیبی نظام سے خدا چلا رہے ہیں۔ گلے کے ہر دانے کے ساتھ ایک فرشتہ لگا ہوا ہے، پانی کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ لگا ہوا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں انسان کو نہ معلوم ہو تو وہ بتلانے والے کی بات کو یا تو مان لیتا ہے اور یا پھر انکار کر دیتا ہے۔ جس طرح چیزیں سورج کی روشنی میں نظر آتی ہیں، اسی طرح عملوں سے روح کا بننا اور بگڑنا یہ اللہ کے نور سے نظر آئے گا۔ جس طرح کلام پاک مخلوق نہیں ہے، اس کلام سے نکلنے والا نور بھی مخلوق نہیں ہے۔ جو اس میں سے نکلے گا گدھے سے لے کر بادشاہ تک دکھلائی دیں گے۔ اسی طرح جب اللہ کا نور دل میں آتا ہے تو عملوں سے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تم جتنی لائنوں میں ہو ان لائنوں سے ہم تمہیں ہٹاتے نہیں ہیں۔ ہم تو بس یوں کہتے ہیں کہ جن لائنوں میں ہو تم ان سے نا امید اور مایوس ہو کر اللہ نے جو اس کے اندر احکامات کی لائن بتلائی ہے اس پر چلو۔ بس ہر لائن کے اعتبار سے قرآن میں عمل بتلائے گئے ہیں، قرآن نے ہر لائن کے عمل دے دیے۔ ہر لائن میں با اعتبار روح کے بھی عمل ہے اور ہر لائن میں با اعتبار جسم کے بھی عمل ہے۔ آپ روح کے اعتبار سے عمل کرنے والے بنو۔ اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کا نور اپنے دل میں لینا پڑے گا۔ اسی نور سے انسان عملوں میں کامیابی دیکھے گا۔ چاند سورج کی روشنی میں تمہیں عمل سے کامیابی نہیں دکھائی دے گی، اللہ کے نور سے، جسے ہدایت کا نور کہتے ہیں، اس نور سے عمل میں کامیابی دکھائی دے گی۔ تمہارے دل کے اندر وہ روشنی آئے گی جو جنت میں ہمیشہ باقی رہے گی، اور یا تو پھر تمہارے دل میں وہ اندھیرا آئے گا جو ہمیشہ تمہارے دل میں باقی رہے گا۔ یہ نور بڑھتے بڑھتے آنکھوں تک جاتا ہے، پھر اس نور سے نظر آئے گا کہ میں نماز پڑھ کر اللہ سے مانگوں گا تو اللہ میرا قرضہ اتار دیں گے اور مجھے اس پریشانی سے نکال دیں گے۔ جب دل میں نور آ جائے گا تو اللہ کی قسم فرعونی حکومت کا جوال پھر تمہیں نماز میں نظر آئے گا۔ سارے نبیوں کے قصے نماز کے ہیں۔ بانجھ عورت سے بچے کا پیدا ہونا نماز میں نظر آئے گا، لیکن جب تک ہمارے دل میں یہ ہے کہ خالی نماز سے کیا ہوگا، مال بھی تو چاہیے، تو سمجھ لو کہ دل میں نور نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی اجتماعی سب کے لیے نماز کو حل بتایا۔ سورج میں روشنی نہ ہو تو نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ لو، روشنی آ جائے گی۔ میں نے غریب کا خون نہ چوسا تو خدا کامیاب کرے گا۔ آپ جسم کے اعتبار سے عمل چھوڑ کر جب روح کے اعتبار سے عمل کی طرف چلو گے تو زراعت اور تجارت روح کے نور کو بڑھائیں گی۔ سارے نبیوں نے سب سے پہلا کام یہی کیا ہے۔ جس کے جتنے نقشے قائم ہیں ان سے کامیابی اور ناکامی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے کامیابی اور ناکامی ہے۔ یہ بات انبیاء اکرام علیہ السلام نے آ کر انسانوں کو سمجھائی ہے۔ اب جب ہم بھی وہی کام کریں گے کہ میں جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں گا، اللہ کی پہچان کراؤں گا، تو اللہ پھر ہمارے کھانے کا اور خرچے کا انتظام کریں گے۔ یقین اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے دھیان کی طرف ہم جب لوگوں کو بلائیں گے، اللہ کے علم کی طرف جب ہم لوگوں کو بلائیں گے، اس کے اندر وہ نور پیدا ہوگا کہ پھر اس نور سے عمل سے ہوتا ہوا نظر آئے گا۔